پارک کے شمالی داخلے پر واقع ایک چھوٹے پہاڑی شہر گارڈنر کا بیشتر انحصار سیاحت پر ہے، لیکن اس سال جون میں غیر معمولی سیلابوں نے اس علاقے کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے مقامی کاروباری سیزن بھی متاثر ہوا۔ مجھے کبھی اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا۔ بارش ایسے ہو رہی تھی جیسے کبھی رکے گی نہیں، مسلسل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر یہاں برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی، تو اس طرح مل کر یہ راتوں رات پانی کا ایک بہت بڑا ریلا بن گیا۔ یلو اسٹون دریا میں بہہ جانے والے اس گھر کے صرف پائپ باقی بچے ہیں۔ سیلاب نے نیشنل پارک کے بنیادی ڈھانچے کو بھی بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا۔ ایک سڑک کے بہہ جانے سے داخلے کے شمال اور شمال مشرقی راستے باقی ماندہ گرمیوں کے لیے بند ہو گئے۔ تاریخی طور پر یلو اسٹون میں زیادہ سیلاب نہیں آتے، اور پہلے سے کوئی وارننگ بھی نہیں تھی کہ سیلاب آنے والا ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں کی ٹیم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ 40 گھنٹے تک بجلی بند رہی۔ ایسے میں پارک کو 10,000 سیاحوں سے تقریباً 30 گھنٹوں کے اندر خالی کرانا، نقصان کا تخمینہ لگانا اور پورے پارک میں عارضی مرمت کروانا، یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ یلو اسٹون کے سپرنٹینڈنٹ کیم شولی کے مطابق پارک کا شمالی داخلی راستہ اکتوبر کے وسط میں اولڈ گارڈنر روڈ کی مرمت مکمل ہونے کے بعد کھل جائے گا۔ یہ سڑک دریا کے کنارے تباہ شدہ سڑک کا متبادل راستہ بن گئی ہے۔ طویل بندش سے مقامی کاروباروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سیرا آنڈرس کے ہاتھ سے پینٹ کیے جانے والے یہ خیمے، جنہیں ٹیپیز کہتے ہیں، اس سیزن میں زیادہ تر خالی رہے۔ ان کا دوسرا کاروبار ایک ریفٹنگ کمپنی ہے، جہاں ایک دن میں 20 سے 30 کشتیاں ہوتی تھیں، وہ اب کم ہو کر تقریباً 5 رہ گئی ہیں۔ بدقسمتی سے سیلاب میں ہمارا تقریباً تمام کاروبار ختم ہو گیا، اور مجھے اپنے تقریباً 3 ملازمین کو صرف اس لیے نکالنا پڑا کہ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ فرینک اور ان کی گرل فرینڈ ایپریل روڈریگس ایک مقامی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے تقریباً 2 سال پہلے اس علاقے میں منتقل ہوئے تھے۔ پہلے کووڈ-19 کی وبا اور پھر سیلاب نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ علاقہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ کمیونٹی بہت خاص ہے، اور اگر یہ خاص نہ ہوتی تو اب تک بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو ہم سب نے مل کر سوچ بچار کی کہ ان حالات میں کیسے کام کیا جائے۔ تو ہماری کمیونٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن ہماری معیشت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ کچھ سیاح سفری مشکلات کے باوجود گارڈنر آنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ میری اور جم نے 32 سال پہلے یلو اسٹون ہی میں شادی کی تھی۔ ہم بہت دکھی ہو گئے تھے۔ ہم نے ویڈیوز دیکھی اور اندازہ ہوا کہ ہر سال موسم گرما میں آنے والے لاکھوں لوگوں کے آنے سے پارک متاثر ہوگا۔ اس میں ہمارا اپنا پلان بھی شامل تھا، لیکن اگر ہم اپنے سائیکلوں پر اندر آ جائیں اور یہاں رات کا کھانا کھائیں یا کسی اور طریقے سے گارڈنر کے قصبے کو سپورٹ کر سکیں تو ہمارے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا۔ یلو اسٹون میں تعمیر نو کی کوششیں برسوں تک جاری رہ سکتی ہیں، لیکن پارک کے حکام کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، اور وہ ہے قومی پارک کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کا ایک موقع۔ نتاشا موزگوایا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔